میری کہانی قسط اللہ تعالیٰ سے تعلقی سے پیدا ہو۔ ایک دفعہ میں نے حضرت سے یہ سوال پوچھا تو حضرت والا نے جواب میں فرمایا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ذکر اور دوسری فکر۔ شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا زیادہ سے زیادہ فارغ وقت ذکر میں اور قرآن کریم کی تلاوت میں لگائے اور دین کے کسی نہ کسی کام میں لگے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ فکر پیدا ہونے لگتی ہے اور آدمی کا دھیان آستر فلگار ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کروں اور کس طرح سے زیادہ بڑھاؤں۔ ہم لوگوں کو اس وقت جب کبھی فارغ وقت ہوتا ہے تو کیا خیالات آتے ہیں؟ یہی نہ کہ کبھی کوئی چیز پسند ہے اس کا خیال آ گیا، کبھی جو چیز چاہیے اس کا خیال آ گیا، لیکن جب فکر پیدا ہو جاتی ہے تو ان سب چیزوں کے خیالات نہیں آتے، پھر اللہ تعالیٰ ہی کا خیال آتا ہے۔ شروع میں یہ سمجھتا تھا کہ دین پہچلنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے۔ جتنا انسان زیادہ سے زیادہ نماز پڑھتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے، صرف ہی دین کے کام ہیں، اور ان کے علاوہ باقی سارے کام مثلاً میڈیسن پڑھنا، شادی کرنا، بچے ہونا، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا، یہ سب دنیا کے کام ہیں۔ لیکن بزرگوں سے تعلق کا اوران سے سوال پوچھ کے اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ انسان کو دین کی حقیقی سمجھ آنے لگتی ہے۔ 72 سالوں بعد آہستہ آہستہ یہ سمجھ آیا کہ فکر سے حضرت کی مراد یہ تھی کہ انسان اپنے ہر کام کو کرتے ہوئے یہ سوچے کہ میں اس کام کو دینا اور اللہ تعالیٰ کی ذکا ذریعہ کیسے بنا سکتا ہوں، اور اس کا سب سے آسانہ اور غلطی سے پاک ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہر کام کو ہر خیال کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں ڈھالنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو رسول کریم کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ مثلاً گھر میں انسان بیوی بچوں کے ساتھ ہو تو یہ سوچے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے تھے تو ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا؟ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہوتے تھے تو ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا؟ جب کسی سے وعدہ کرتے تھے تو ان کا عمل کیسا ہوتا تھا؟ جب انہوں نے تجارت کی تو اس میں ان کے اخلاق کیسے تھے؟ انسانی سوچے کہ ہم جو پڑھائی کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس میں ہماری نیت دنیا کمانے کے نیت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے نیت میں کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ ان سب کاموں کے بارے میں رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہیں اور ہم ان کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ اگر غصہ آئے تو یہ سوچو کہ جب رسول اللہ حسن کو غصہ آئے تو ان کا طرز عمل کیسا ہوتا تھا؟ آپ اصل کس بات پہ غصہ کرتے تھے، کس بات پہ غصہ نہیں کرتے تھے؟ یہ ہمشق بات ضمانت کرتے رہنا پڑتا ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ کسی استاد سے مشورہ کرتے رہنا پڑتا ہے جو خود کسی مستند شخص کے زیر نگرانی اصلاح کے عمل سے گزر چکا ہو۔ پھر کرتے کرتے غیر محسوس طریقے پہ انسان کی ساری دنیا دین بننے لگتی ہے۔